نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت السلام علیکم إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ تکبیرات ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگوں کا عشرہ ذوالحج بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر کو۔ آیت نمبر 67 سورۃ البقرہ، آیت 67 البقرہ۔ بنی اسرائیل کا ذکر ابھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے۔ کون تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ وہ وقت یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے آپ سے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد ہی دلوا رہے ہیں کس کو؟ اس وقت جو یہود مدینہ میں موجود ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے جس میں انہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو بہت ریناؤنڈ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اس کی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو، تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ بقرتن عربی میں گائے کو کہتے ہیں، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ روٹ اس کا بقر ہے، بے قاف رے، اور بقر کے جو روٹ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھودنا، اور باقر کھودنے والے کو بھی کہتے ہیں، جو آثار قدیمہ میں کھودنے کا کام کرتے ہیں ان کو عربی میں باقر کہتے ہیں۔ تو بقرہ گائے کو کیوں کہتے ہیں؟ گائے اور بیل دونوں کو کہتے ہیں، اسم جنس ہے۔ تو گائے اور بیل دونوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کھودنے کے کام آتی ہے نا، ہل چلانے کی، تو بقرہ اس کے اوپر نام ہے۔ اور اسی آیت میں بقرہ کا نام آیا ہے جس کے اوپر سورہ کا نام ہے۔ اور انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سورۃ البقرہ کا نام البقرہ پہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی بہت حکمت اور ایک مصلحت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے اگر غور سے دیکھا جائے، اور وہ کیا ہے کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت فوراً کرنا ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورے قصے سے یہ ایک میسج ہے، اس لیے نام اس کے پورے اس قصے کے اوپر سورہ کا رکھا گیا ہے۔ اتنی لمبی سورہ ہے اور کئی الفاظ اس میں تھے، لیکن اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ البقرہ، خاص گائے، اس واقعے کے اوپر، کیونکہ اس واقعے میں ایک بہت بڑی میسج یہی ہے کہ اللہ کا رسول کا حکم جہاں آئے اس کی فوراً اطاعت، پرومپٹ اطاعت جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، نہ کہ کٹ حجتیاں اور بحث مباحثے کرنے کے بعد آدھی پونی اطاعت۔ تو یہ ایک میسج ہے ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے اندر کہ اطاعت فوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نام اس کا ایک اہم ہے اس میسج کے ساتھ۔ تو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ۔ تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جس میں انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے
پس منظر کہ بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا ایک دفعہ کہ ایک بہت مالدار اور بوڑھا شخص تھا جس کا صرف ایک ہی بھتیجا تھا اور ایک اس کی بیٹی تھی. تو اس کے بھتیجے نے لالچ میں آ کر ایک دن اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اس نے کہا کہ یہ بڈھا مرتا تو ہے نہیں تو جو مجھے اس کی جائیداد ملے، اکلوتا وارث تھا. تو اس نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کو قتل کر دیا کہ دولت مجھے مل جائے گی اور میں الزام کسی اور پہ ڈال دوں گا، اور بیٹی رہی تو اس سے میں نکاح کر لوں گا، بات ختم ہو جائے گی. اب یہ کون شخص تھا اور اس کا نام کیا تھا اور بھتیجے کا نام کیا تھا، قرآن و حدیث میں ان کے نام نہیں آتے. اور نام سے ہمیں فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز سبق ہوتا ہے. جو قرآن واقعہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے سبق اور نصیحت لینے کا مقصد ہوتا ہے اوریجنلی، کہ اس سے سبق اور نصیحت لی جائے. تو بہرحال اس نے فائنلی ایک دن کیا کیا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اور لاش کہاں ڈالی؟ یہ روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے سب لوگ نافرمان نہیں تھے، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر قوم میں یا ہر جگہ کے سب لوگ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ سب کے سب لوگ خراب ہوتے ہیں. تو ان میں بھی کچھ بھلے لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا دور اپنی ایک ایریا یا ایک کالونی سی سمجھ لیں بنائی ہوئی تھی، جس کی انہوں نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی اور ایک اس میں دروازہ سا لگایا ہوا تھا جس میں وہ الگ تھلگ رہتے تھے، یہ نافرمانوں سے ذرا دور ہو کے. تو اس بھتیجے نے جو چچا کی لاش تھی وہ ان کے ایریا کے باہر ڈال دی رات کو، اور صبح جا کے شور مچا دیا کہ مجھے تو لاش یہاں سے ملی ہے. اب اندر بہت سارے لوگ تھے نا، تو کہ ان میں سے کسی نے قتل کیا ہے، اور الٹا ان سے دیت بھی مانگنے لگا. دیت آپ کو پتا ہوگا بلڈ منی کو کہتے ہیں. آپ لوگ کائنڈلی اگر اپنے مائس آف رکھیں گے تو مجھے بار بار کہنا نہیں پڑے گا اور ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، تو کائنڈلی اس کا خیال کریں. تو بہرحال کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، اور دیت کیا جو بھی ہے وہ بھی مانگنے لگا کہ مجھے دیت دی جائے، بلڈ منی دیا جائے، کیونکہ میرے چچا کا تو قتل ہو گیا. اب وہ پورے ایک سمجھ لیں کہ پورے قبیلے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہا تھا، کیونکہ وہاں باؤنڈری کے اندر بہت سارے لوگ رہتے تھے. تو وہ بہت سارے لوگوں کو انوالو کر رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کے اوپر کس سے وہ الزام لگا رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ نہیں مانا. تو یہ لوگ پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جو ان کا طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کو یہ حل بتایا کہ ان سے کہو کہ یہ جو آپ کے پاس حل نکالنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا تو کیسے قاتل کا پتہ چلے. تو ان سے کو ایسے پتہ چلے گا کہ ایک گائے ذبح کر دیں، ان تصبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے آپ کو. اور اس کا گائے کے جو گوشت ہوگا اس کا ایک ٹکڑا ایک حصہ لے کر مقتول کے جسم پر لگائیں تو وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم اپنی قوم کو سنایا تو وہ تو ایک دم سے چونک گئے، بالکل ہی ہل گئے. کہنے لگے ہیں ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم قاتل کا نام بتاؤ، تم کیا ہم سے کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو؟ تو قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے بناتے ہو مذاق، ہم سے مذاق کرتے ہو، دل لگی کر رہے ہو. ہم تم سے کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو ہم سے. تو تم ہم سے اب اپنے ان کا اسٹائل بھی ذرا نوٹ کرتے ہیں. یہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں قالو اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے دل لگی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو پتہ لگانے مدد کر، تم کہہ رہے ہو گائے کو ذبح کرو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا نا، انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. تو اب پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنا مذاق کیوں لگا؟ گائے ذبح کرنا مذاق کی تو بات نہیں ہے، کام سی بات ہے کہ گائے ذبح کر دے، آپ کا رسول اللہ کا حکم سنا رہا ہے. مذاق ان کو کیوں لگا؟ نمبر 1 تو ان کو اس لیے لگا کہ وہ فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا کرتے تھے. فرعون کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، تو ان کے دل میں گائے کی محبت اور عقیدت رچ بس گئی تھی. اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا کہ صرف 40 دن میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے پوجا شروع کر دی تھی. تو کیوں؟ کیونکہ آلریڈی ان کے دل میں گائے کی اور بچڑے کی محبت موجود تھی. معبود کہیں نہ کہیں دل میں انہوں نے بنایا ہوا تھا اتنے عرصے غلامی میں دیکھ دیکھ کے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو انہوں نے ودن 40 days بچڑے کو معبود بنا دیا تھا. تو ان کے نزدیک گائے ایک قابل پرستش چیز تھی، مقدس چیز تھی. تو ان کو ذبح کرنا
یہ انہیں خلاف عقل لگا، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ بات کہنا کہ ایک گائے ذبح کرو ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم دل لگی کرتے ہو۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا۔ کس پر یقین نہیں تھا؟ اللہ اور رسول کی بات پہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر لگائیں گے تو لاش قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ ظاہر ہے یقین ہوتا تو نہ کہتے نا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، اللہ کا حکم رسول سنا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جواب ہے۔ قالا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم میں مذاق کروں تو میں جاہل ہوں، اس کا مقصد ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ تم مذاق کر رہے ہو، تو میں تو اس بات سے اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں کہ خدا نہ کرے میں اللہ کے حکم کے اندر مذاق کروں، اس کے اندر ہنسی مذاق کو شامل کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حکم میں، شریعت کے احکامات میں مذاق کرنا سخت جہالت کا ثبوت ہے۔ اور ویسے بھی پیغمبری کی یہ شان نہیں نا کہ وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق میں اس طرح کی کوئی بات کرے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم اصول نکلتا ہے اس آیت سے، کہ قرآن کے مطابق اصول نکلتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں مذاق کرنا، اس میں ہنسی مذاق بنانا، اس کے لطیفے بنانا، ان کو لائٹلی لینا، یہ کس کا کام ہو گیا پھر؟ ان اکونا من الجاہلین۔ اور جاہلین کا جو لفظ ہے وہ جاہل کی جمع ہے اور جوہل سے ہے۔ جوہل کے معنی ہوتے ہیں دماغ کا علم سے خالی ہونا، کسی بھی وجہ سے ناواقف ہونا، علم حاصل کر کے بھول جانا، یا علم سے لاپرواہ ہونا، یا علم حاصل ہی نہ کرنا، یہ سب جوہل میں آتا ہے۔ تو بہرحال اصول یہ نکلتا ہے قرآن کے مطابق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں، قرآن و حدیث کی درس و تدریس، یہ ساری چیزیں انتہائی سنجیدگی اور توجہ سے کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان کے اندر ان کو لائٹلی لینا یا ہنسی مذاق یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو تو کبھی بھی لطیفے اور ہنسی مذاق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جیسے ایک عام طور پہ کیا ہوتا ہے، حوروں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ حور کیا ہے؟ کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کی آیات میں سے نہیں ہے؟ آیا کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جنت کی چیز ہے نا، اس کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ کی آیات، قرآن کی کسی بات، حدیث کی کسی بات کا ہنسی مذاق کرنا، یہ سب ان اکون من الجاہلین والا کام ہے۔ پھر کسی بھی عالم کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا یہ اسٹیٹس نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ میں اللہ کے حکم میں مذاق بناؤں۔ تو کسی بھی عالم کو، علم والے کو، چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی قسم کا مذاق کسی کا بھی اڑائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں پر بھی ہو۔ اور عالم تو چاہے طالب علم کیسا بھی سوال کر دے، اس کو صبر سے سمجھانا ہی چاہیے، بجائے اس کے کہ ناراض ہو جائے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا انداز بھی دیکھیں نا، قابل غور ہے۔ وہ فوراً ناراض تھوڑی ہو گئے کہ وہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو وہ کہتے کہ تم جاؤ، میں ناراض ہو جاتے، کچھ غصہ کرتے نہیں۔ انہوں نے بہت ہی متانت اور صبر سے جواب دیا، بہت ہی خوبصورت، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پوری میسج انہوں نے کنوے کر دی بہت ہی صبر اور آرام کے ساتھ، کہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں مذاق کرنا جہالت کا کام ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم انہیں سنایا، جو کوئی اتنا مشکل حکم تھا نہیں، آسان سا حکم تھا کہ گائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذبح کر دو، تو اس کے بعد تمہیں مزید طریقہ بتا دیا جائے گا کہ وہ کیسے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو اب بنی اسرائیل اگر فرما بردار قوم ہوتی تو وہ کوئی بھی گائے فوراً پکڑ کے ذبح کر دیتی، مگر ان کو تو نافرمانیوں کی عادت تھی، کٹ حجتیوں کی عادت تھی۔ انہوں نے کوئی بھی حکم کبھی آسانی سے مانا ہی نہیں، بحث مباحثے کی، ڈیبیٹ کی، کٹ حجتی کی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہی ہے، ہر دور میں ہوتا ہے کہ آسانی سے ہر کوئی حکم نہیں مانتا۔ تو بہرحال انہوں نے حکم ماننے کے بجائے ایک سوال کر دیا موسیٰ سے فوراً اس کے اوپر، کہ اچھا یہ بجائے اس کے کہ ہم حکم کو سنتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا قالو ادعو
دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے. یبین کا لفظ بیان سے ہی ہے, روٹ اس کا بیان ہے, بے یا نون, واضح کرنا, بیان کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں بنی اسرائیل کہ آپ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. اچھا, اب یہ بھی بات غور طلب ہے کہ رب بھی موسیٰ کا کہہ رہے ہیں, اپنا رب ہی نہیں مان رہے ہیں, تو یہ بھی ایک سرکشی والا انداز ہے. تو کہنا کہ دعا کرو اپنے رب سے وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا کیسی ہو وہ, یعنی وہ گائے کیسی ہو ذرا ایکسپلین کرے جس کو ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں. ہیا کا جو لفظ ہے یہ ہوا کی جگہ آ رہا ہے نا, آپ ہوا پیچھے پڑھ چکے ہیں نا, ہوا تواب الرحیم. تو ہوا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یہاں گائے کا ذکر ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ ذرا پوچھو رب سے کہ گائے کس قسم کی ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی گائے کیسی ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیسی ہو. قال انہو, کہا بے شک وہ, یقول وہ فرماتا ہے, یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے, وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بے شک وہ, ان اور ہا بے شک وہ, یعنی وہ گائے, بقرتن ایسی گائے ہو, لا فاردن کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو, ولا بک اور نہ جوان ہو, اوان درمیانی عمر کی ہو, بین ذالک ان دونوں عمروں کے درمیان. تو جواب انہوں نے کیا دیا, جو انہوں نے پوچھا تھا گائے کیسی ہو, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کر بتایا کہ بوڑھی نہ ہو. فاردن کا لفظ بوڑھی گائے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور فردا اس کا روٹ ہے, اور بکر کا لفظ ایسی گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابھی چھوٹی عمر کی ہو, جس نے ابھی کوئی بچہ وغیرہ نہ دیا ہو, ینگ ایج کی ہو, اور اوانن ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں. تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ بہت بوڑھی نہ ہو اور نہ جوان ہو, بلکہ ایک درمیانی عمر کی گائے لے کر اس کو ذبح کر دو. اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ جواب دے کے ان کو مزید ہدایت و تنبیہ بھی کی کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کر گزرو جو تم حکم دیے جا رہے ہو, یعنی سمجھاتے ہیں کہ سوالات نہ کرو, جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو. انہوں نے ایک بہت بڑی میسج دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ فَفْعَلُوا, بس کر گزرو, ما تؤمرون جو تم حکم دیے جا رہے ہو, یعنی سوال پہ سوال نہ کرو, آپ کو حکم مل گیا بس کر گزرے, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. لیکن وہ تو ایسے تھے ہی نہیں کہ آسانی سے کسی حکم پر مان جائیں. تو اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کہ کر گزرو جو حکم ملا. یعنی اللہ اور رسول کا حکم جب بھی سامنے آئے, جس طرح بھی سامنے آئے, جیسا بھی ہو, اس کو بس فوراً کر گزرنا چاہیے. حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو دوڑو. جیسے قرآن میں ایک جگہ الفاظ آئے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فَفِرُّوا بس دوڑو اللہ کی طرف. ایک جگہ الفاظ آتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بس سبقت لے جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں. ایک اور جگہ آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, ایک دوسرے سے آگے بھاگو مغفرت حاصل کرنے میں. تو اہل ایمان کا تو یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ والا, کہ جہاں حکم سامنے آیا وہ اس پر عمل کر گزرتے ہیں, نیکی کرنے میں دیر نہیں کرتے. کیونکہ نیکی کرنے میں اگر آپ دیر کریں تو اس سے نقصان ہوتا ہے, نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا شیطان بلوا دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا, تاکید بھی کی کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, لیکن وہ اتنی آسانی سے ماننے والی آسامی نہیں تھے. انہوں نے ایک اور سوال کیا, انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, ذرا اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. لونها, لون کہتے ہیں قدرتی رنگ کو. انہوں نے کہا کہ ذرا رنگ پوچھ کے بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر رابطہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رنگ بتا دیا. تو وہ بتاتے ہیں اپنی قوم کو کہ قالا, کہا, انہو بے شک وہ, یقول وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہا بے شک وہ, بقرتن بے شک وہ ایک گائے ہو, کیسی ہو, صفراؤ, صفراؤ زرد رنگ کی ہو. صفرا عربی میں زرد رنگ کو ہی کہتے ہیں,
جیسے جو وائلڈ ہوتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، سفرا جو ہوتا ہے اس کو بھی تو سفرا کہتے ہیں، جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں بائل کہتے ہیں، جو گال بلیڈر کے اندر ہوتے ہیں. تو بہرحال صفرا زرد رنگ ہوتا ہے، زردے کا جو ہوتا ہے. تو ان کو یہ جواب بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گائے کیسی ہو، زرد رنگ کی ہو، صفرا ہو، فاقعن لونہا، چمکیلا عمدہ گہرا رنگ ہو اس کا. فاقعن کے معنی چمکیلا گہرا رنگ ہو اس کا. اور یہ فاقعن کا لفظ صفرا کے ساتھ ہی آتا ہے. جیسے بعض رنگوں میں آپ اس کو اسٹریس کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ الفاظ ملا دیتے ہیں. جیسے زیادہ کالا بتانا ہو تو کیا کہتے ہیں، کالا سیاہ. یا بہت زیادہ وائٹ بتانا تو آپ کہتے ہیں چٹا سفید. تو اسی طرح صفرا کے ساتھ فاقعون کا لفظ آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ کیسی گائے ہو، چمکدار زرد رنگ کی ہو، رنگ ہو اس کا، تسر ناظرین، تسر خوش کرتی ہو، بھلی لگے الناظرین دیکھنے والوں کو. ناظرین تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، نظرہ سے ہے، نون زواد رے، ناظر کی جمع ہے دیکھنے والے. تسر کا لفظ جو ہے سین رے سے ہے، سرور جس سے ہوتا ہے. یعنی یہ رنگ کی ایکسپلینیشن بتائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ چمکتا زرد رنگ ہو جو دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا لگے، خوبصورت لگے، آنکھوں کو اس سے سرور حاصل ہو، ایسا رنگ ہو گائے کا. اور ایسا رنگ ہوتا ہے گاؤں کا، آپ کو پتہ ہے. لیکن اس میں بھی ایک یہاں پر تھوڑی سی غور طلب بات ہے تسر الناظرین کے اندر، کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں صرف سن کر نہیں، انہیں دیکھ کر انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. ناظرین دیکھتا ہے جب انسان، تب اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، چاہے اس کے بارے میں کتنا بھی سن لے، وہ والی فیلنگ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو دیکھے نہیں. دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے، جنت کی نعمتیں. آپ جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی سن لیں، جب دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ جعلنا، تو جو خوشی حاصل ہوگی اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی خوشی ہو ہی نہیں ہو سکتی. جو تسر الناظرین کا وہ ثبوت دے گی جنت کی نعمتیں. اور سب سے بڑی جنت کی نعمت کیا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، جو نیکوکاروں کو ملے گا. اور نیکیوں کے حساب سے ہی، کسی کو جمعے کے جمعے اور کسی کو مہینے میں ایک دفعہ اور کسی کو صبح شام ملے گا. اور مجرم اور جو کافر ہیں وہ اس سے محروم رکھے جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے کلا انہم ان ربہم لمحجوبون، جو مجرم ہیں وہ اس سے حجاب میں رکھے جائیں گے، ان کو دیدار ہی نہیں ملے گا. تو تسر الناظرین سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کر ہی ان کی آپ کو ایک سرور اور ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو رنگ بھی بتا دیا گیا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ رنگ ایسا ہو. پھر وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات کیا ہے، سوال پہ سوال کیوں ہو رہا ہے، اطاعت پہ ان کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اطاعت کی طرف آ نہیں پا رہا تھا، اس لیے سوال پہ سوال ہو رہا تھا. قالو کہنے لگے ادعو لنا، دعا کرو ربک کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیسی گائے ہو، کیونکہ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہمارے اوپر، مل جل گئی ہیں گائیں ہمارے اوپر. اب اس بات کا کیا مطلب تھا، پہلے تشابہ آپ دیکھ لیں، تشابہ کا روٹ شبہ ہے، شین بے ہے، اور شبہ یعنی مشتبہ ہونا، ڈاؤٹ فل ہو جانا. اور تشابہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مل جل گئی ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئی ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ نے ابھی تک جو خوبیاں بتائی ہیں، تو اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، تو ہمیں ابھی تک بھی کلیئرٹی نہیں ملی کہ کیسی گائے ہم نے ذبح کرنی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا. اور مزید کہتے ہیں کہ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لموتدون البتہ راہ پانے والے ہیں. یعنی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں اور تو انشاءاللہ ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہدایت پانے والے. تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اس موقع پر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو اس گائے کا پتہ نہ چلتا. وہ سوال پہ سوال کرتے رہتے اور ان کے لیے مشکلیں پیدا ہوتی چلی جاتی. تو انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو اس لیے ان کو گائے کا پتہ چل گیا. تو انشاءاللہ کہنے کا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گائے جو ہیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، تو ذرا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ تھوڑا اور ہمارے لیے واضح کریں
اور انشاءاللہ ہم جلدی اس گائے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ لمہتدون. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض لا ذلول کمزور نہ ہو کہ تثیر الارض کے حل چلاتی ہو. ذلول کا میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا ذلہ جس سے ہوتا ہے ذال لام لام اور کمزور گائے کو کہتے ہیں. اور تثیر کا لفظ سارا یا سیرو سے ہے سور اس کا روٹ ہے زمین کو کھودنے کو کہتے ہیں ڈگنگ کو اور ہل چلانے کے لیے ورڈ یہاں پر آ رہا ہے تثیر الارض. تو بتایا یہ گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ کمزور نہ ہو چکی ہو تثیر الارض کے اس کو کھیتی چلانے پر لگا دیا گیا ہو. لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث اور نہ ہی ایسی ہو کہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو. تسقی کا لفظ سقی سے ہے جس سے استسقا موسیٰ آپ نے پڑھا پانی پلانا اور حرث کھیتی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کنڈیشن بتائی کہ آپ کو اور ایکسپلینیشن چاہیے تو گائے کوئی کمزور ومزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اینڈ میں صرف کھیتی ہل چلانے پہ لگا دیا گیا ہو یا کنویں سے پانی نکالنے کے اوپر لگا دیا گیا ہو کیونکہ عام طور پر جب گائے بوڑھی اور کمزور ہو جاتی ہے تو ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کہا نہیں ایسی گائے قربان نہیں کرنا اللہ کی راہ میں. مسلمتن ہونا چاہیے مکمل ہو سالم ہو. مسلمتن سلم سے ہے سین لام میم صحیح سلامت مکمل ہو. لا شیعتا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. شیعتا کا لفظ وشی سے واو شین یا داغ دھبے کو کہتے ہیں. کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے. تو گائے کی فائنلی کیا کنڈیشنز بتائی گئی گائے کی کمزور نہ ہو لاغر نہ ہو لا ذلول اور کسی اہم کام پہ نہ لگائی گئی ہو کہ آپ وہاں سے نکال کے اس کو ذبح کر دیں کہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو یا اور بہت کمزور بوڑھی نہ ہو. عمدہ صحیح سلامت بے عیب بے داغ اس قسم کی گائے ہو کوئی کمی کمزوری نہ ہو اور ایک رنگ ہو اس کا بے داغ بغیر کسی نشان کے چمکتا ہوا زر. تو اب کہتے ہیں بنی اسرائیل کالو الانا اب جئتا تو لایا ہے بالحق حق کو. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جئتا کا جو لفظ نا جا آ کے معنی ہوتے ہیں آنا لیکن اگر اس کے آگے با آ رہا ہو تو لانا اس کے معنی ہو جاتے ہیں اور تا تم کے لیے ہے تو لایا ہے. تو اب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ اب تو نے حق بات بتائی ہے صحیح بات بتائی ہے. حالانکہ حق بات تو انہوں نے سب سے پہلے ہی بتائی تھی نا. اس سے بڑا حق کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ یامرکم اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں ان کا سخت بے ادبی والا انداز ہے کہ اپنے رسول سے کا جملہ دیکھیں قالوا الان جئت بالحق اب جا کے تو نے کوئی صحیح بات کی. یہ رسول سے فرما رہے ہیں تو بہت ہی سرکش قوم تھی. تو حق تو پہلے ان کے سامنے آ چکا تھا اور بات وہی ہے کہ اگر ان کو فرما برداری کرنی ہوتی فرما بردار قوم ہوتی تو پہلے حکم پر گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی. ایک گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا کوئی کنڈیشن نہیں بتائی گئی تھی کہ بس ایک گائے ذبح کر دو کوئی بھی پکڑ کے کر دیتے بات ختم. لیکن ان کے بے جا سوالات پر ان پر پابندیاں بڑھتی گئیں. جتنے سوالات کیے جتنی کٹ حجتیاں کی اتنی مشکلات سامنے آئیں. اب کیا ہوا کہ یہ جو ساری خصوصیات تھیں ان پر ایک گائے پوری اترتی تھی. پورے ان کے ایریا کے اندر ایک گائے تھی جو ان تمام خصوصیات پر پوری اترتی تھی. اور عموماً ایسی گائیں جن میں یہ خصوصیات ہوں وہ پوجا پاٹ کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو اب ان کو ایک تو یہ سخت تکلیف ہوئی کہ جو گائے کی خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ تو ان کے معبود کی خصوصیات تھیں تو اس کو پکڑ کے ذبح کر دیں. اور دوسری مشکل یہ آئی کہ جس شخص کے پاس یہ گائے تھی اس کو اس کی اہمیت کا احساس بھی ہو گیا کہ ان کو تو یہ گائے لازمی چاہیے کیونکہ اب تو ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے اور انہوں نے لازمی طور پر اب گائے کو ذبح ہی کرنا ہے. تو اس نے اس کی منہ مانگی قیمت وصول کی اور روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ اس نے اس گائے کے وزن کے برابر سونا لیا یا اس کی کھال میں جتنا سونا آتا تھا وہ اس نے وصول کیا اور اس کو دیا گیا. اور یہ مشکلات بنی اسرائیل نے اپنی وجہ سے بڑھائی نا. پیسے بھی زیادہ ان کو کیوں دینا پڑے خود انہوں نے کٹ حجتیاں کی نا کہ اچھا رنگ کیسا ہو اچھا کیسی ہو تو خود ہی اپنے لیے تکلیفیں انہوں نے مول لی. لیکن اب ظاہر ہے اس گائے کو لینے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا.
اب ان کو لینا ہی تھا تو انہوں نے اس گائے کو لیا اور ذبح کیا. یہی اللہ تعالیٰ صبح آگے فرما رہے کہ فَذَبَحُوهَا، تو فَذَبَحُو، تو انہوں نے ذبح کیا اس کو. وما کادو، اور نہیں قریب تھا کہ وہ یفعلون، وہ کرتے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کادو کا ورڈ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کادو، کادا یا کادو کے مطلب ہوتی ہے یکاد البرق کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، قریب ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے اوپر ہر ان کا جواب دے دیا گیا، اتمام حجت کر دی، تو ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ لامحالہ ذبح کریں. ورنہ جس طرح وہ ٹال مٹول اور بہانے تراش رہتے اور سوالات کر رہے تھے تو لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کام کو کریں گے، کر کے دیں گے. وما کادو یفعلون، لیکن جب اتمام حجت کر دی تو لامحالہ ان کو یہ کام کرنا پڑ گیا. تو اب یہ یہاں تک جو قصہ ہے اس میں ہمارے لیے کچھ بہت اہم اسباق ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی عرب میں یہ اس کو کوٹ کرتے ہیں عربی آپس میں، جب کوئی بیکار کے سوالات کرتے ہیں نا، لایانی قسم کے اور فرضی قسم کے، تو کہتے ہیں کہ وہ بقرہ والی بات نہ کرو. تو اسباق ہمارے لیے کیا ہیں اس میں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم سامنے آئے، جہاں بھی آئے، جیسا بھی آئے، اس کو بلا چوں چرا فوراً ماننا چاہیے، امیڈیٹ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کھود کریت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حکم میں بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے، ہیل و اجت نہیں کرنا چاہیے، اپنی رائے نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری عقل میں نہیں آتا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی لاجک مجھے نہیں پتہ چلتی، جب میری عقل میں آئے گا تو اس وقت عمل کر لوں گی. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بنی اسرائیل والا طرز عمل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم سامنے آتا ہے اور انسان اس پہ فوراً عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں اس کی فرما برداری دیکھ کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہی بھروسہ اور ٹرسٹ مطلوب اور مقصود ہے کہ اللہ کا حکم سامنے ہے تو میرے رب کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، مجھے نہیں دیکھنا اس میں کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. اللہ کا حکم ہے تو مجھے ٹرسٹ ہے کہ اس کا حکم ہے تو بس اچھا ہی ہوگا. تو جب یہ اس طرز عمل سے کوئی اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں. اور پھر جو حکم میں حجت بازی کرتا ہے، جتنی آرگومنٹس اتنا عمل کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی ان کے سوالات اگر آپ دیکھیں تو لا یعنی سوالات تھے. لا یعنی کیا ہوتے ہیں؟ بیکار کے سوالات تھے نا، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. یہ کوئی کسی خاص فریضے کے لیے گائے تھوڑی ذبح کی جا رہی تھی کہ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے تو اس میں یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو، کوئی شرائط نہیں تھی. ایک سمپل حکم دیا گیا تھا، ایک گائے اٹھ کر ذبح کر دی. لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کر کے خود اپنے لیے لا یعنی سوال، رنگ کیسا ہو اور کیسی ہو اور عمر کیا ہو، تو لا یعنی سوالات نہیں کرنا چاہیے، لا یعنی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بیکار کی باتیں. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے الحسن الاسلامی المرء ترک ما لا یعنی، ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو. انسان کا حسن اسلام یہ ہے، حسن اسلام یعنی خوبصورت اسلام انسان کا یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. لا یعنی باتیں، بیکار کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کو چھوڑ دے، یہ حسن اسلام ہے. پھر اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں. وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ کلام اللہ کے ذکر کے بغیر، بیجا مال کو اڑانا، اور لا یعنی سوالات کرنا. یہ ساری چیزیں. تو اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اس کے بارے میں سوچ کے دیکھ لیں کہ مال کو اڑانا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اسراف و تبذیر پسند نہیں. اور بیجا سوالات کو کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ جو کثرت کلام ہے نا، بہت زیادہ کلام اور بیجا سوالات، کیونکہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے آگے اسی حدیث کے اندر کہ جو بہت زیادہ کلام ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، وہ دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام، تو دلوں کی سختی سے بچنے کے لیے جو ہے پھر کلام کو میں اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، اور لا یعنی باتوں سے بچنا چاہیے. اب یہاں پر ایک چیز ہم اور دیکھیں گے کہ یہ سوال پہ سوال کر رہے تھے، تو کیا سوال کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیسا سوال کرنا چاہیے، یہ بھی اس کو دیکھ لیں. تو سوال کرنا چاہیے.
سب سے پہلی بات تو یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سوال علم کا دروازہ ہے، کرنا ہی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی ہے، تو آپ سوال کریں۔ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے اور وسعت ملتی ہے ذہن کو، سوچ کے کئی نئے زاویے کھلتے ہیں، آپ کے ڈاؤٹس دور ہوتے ہیں، آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، تو سوال ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2 بات یہ کہ سوال کیسا کرنا چاہیے؟ تو سوال کا مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ کیسا سوال ہونا چاہیے؟ علم بڑھانے کے لیے سوال کرنا چاہیے، اختلافات دور کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے، اختلافات بڑھانے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں نا جو بلا سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں اور اس سے اختلافات بڑھتے ہیں، تو اختلافات دور کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، شک و شبہات دور کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور سوال اس لیے کرنا چاہیے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو نمبر 1 تو یہ کہ سوال با مقصد ہونا چاہیے، وہی بے مقصد سوال یا اللہ یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کلیئر سلیکشن سوال کا ہونا چاہیے، کہ کلیئر سوال ہو کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہو۔ پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ پھر اچھی بات یہ ہے کہ ریلیونٹ سوال سبجیکٹ کے مطابق ہو، جو سبجیکٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے ہر کسی کے لیے۔ اگر ریلیونٹ سوال ہوگا تو دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ کے سوال سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جنہوں نے سوال نہیں بھی کیا ہوتا، ریلیونٹ سوال سے۔ پھر سوال کرنے کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے، یعنی سوال کر کے سائٹ پر نہیں ہو جانا چاہیے، جواب کو بھی پورے غور اور توجہ سے سننا چاہیے کہ جواب کیا دیا جا رہا ہے، اور ایکنالج کرنا چاہیے۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کس قسم کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا ہی بیکار بے مقصد سوالات نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر آتا ہے، قرآن آتا ہے نا، اب اس کے اوپر اگر ہم یہ سوالات کرنا شروع کر دیں اور ہمارا ذہن اس میں بھٹکتا رہے، اچھا کشتی کتنی بڑی تھی، اس کا لینتھ کیا تھا، اس کی منزلیں کتنی تھیں، بنی ہوئی کیسی تھی، تو اس سے ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے؟ تعلق اس بات سے کہ اس کشتی کو اتنے زبردست طوفان نوح میں بچایا کیوں گیا، اس پہ کون سوار تھا؟ ایمان والے تھے۔ تو با مقصد سوال ہونا چاہیے جس کا تعلق عمل سے ہو۔ پھر کسی کی علمی قابلیت جاننے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھا زبان بند کر دی عالم کی بھی، ایسا میں نے سوال پوچھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علمی قابلیت جج کرنے کے لیے دوسرے کا امتحان لینے کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی کی تحقیر، اہانت یا بے ادبی کرنے کے لیے سوالات نہیں پوچھنا چاہیے کہ ایسا کوئی انٹینشنز ہو۔ پھر اسی طرح یہاں پر جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کام کو ٹالنے کے لیے سوالات نہیں کرنا چاہیے، کہ ٹالنے کے لیے آپ سوال پہ سوال کریں تاکہ فور دا ٹائم بینگ کم از کم وہ حکم جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سوال کے بارے میں جو ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے، اسی کے اوپر اسباق ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ فرضی سوالات نہیں کرنا چاہیے، اس سے دین میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، آپ اگر کسی دیکھیں نا علمی محفلوں کو چینل پر بھی دیکھیں تو بعض دفعہ فرضی سوال ہوتے ہیں علماء سے بھی، کہ اچھا فرض کریں کہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ بھائی فرض کیوں کریں آپ؟ جب ہوگا اس وقت آپ مسئلہ پوچھ لیں۔ فرضی سوالات بھی دین میں مشکلات پیدا کرتے ہیں نا، کیونکہ دین کو مشکل بناتے ہیں۔ اللہ کے حکم آسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں دین فطرت دے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ میں دین فطرت آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آسان سوال ہوتا ہے، لیکن انسان خود جو ہے اس کو سوالات کر کے، فرضی سوالات کر کے اس کو اور اپنے رویے سے اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اور عام طور پر سوالات کس حکم میں زیادہ کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، اور جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، کہ جب کوئی حکم انسان کے نفس پر بھاری ہوتا ہے، نفس پر بھاری یعنی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا اس کو، اس میں سوالات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی سوچ کے دیکھیے گا، ہمیشہ سوالات اس حکم میں زیادہ ہوتے ہیں جو انسان کو مشکل، نفس پر ہیوی لگ رہا ہوتا ہے۔
طبیعت کے خلاف، دل کی خواہش کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اس میں سوالات زیادہ ہوتے ہیں. تو اچھا سوال کون سا ہوتا ہے؟ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جس سے عمل میں بہتری آئے. جو آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ میرے عمل بہتر ہو جائے، میں اس سے اور کلیئرٹی حاصل کر لوں، تو ضرور کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. جیسے صحابہ کرام اجمعین کا طرز عمل تھا نا، آپ دیکھیں نا، سوال کرتے تھے نا وہ، ان سے سیکھنا چاہیے طریقہ. بہت ساری حدیث کا اسلوب آپ پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے ہیں کہ کیا تم کو پتا ہے کہ اس فلاں کے بارے میں، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر جو ان کو بتایا گیا، کبھی آپ نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا اچھا جی حضور اس کی لاجک بتائیے اور اس کی ریزن بتائیے اور ہماری عقل میں نہیں آتا؟ نہیں، وہ فوراً اس فکر میں پڑتے تھے کہ کیسے عمل میں لائیں. یہ ان کی فکر ہوتی تھی کہ حکم آ گیا، اس کو عمل میں کیسے لایا جائے، اس فکر میں فوراً لگ جاتے تھے. تو یہ طرز عمل سیکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اس کے اندر ہوتی ہیں وجوہات اور لاجکس. آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہو، ہم ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، اور ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی نا، یا ہوتی ہیں تو ہماری عقل میں نہیں آتی. فار ایگزامپل وضو کے بارے میں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ سوچتے رہیں کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے بھائی، تو اب آپ سوچیں گے تو ہماری عقل تو ناقص ہے نا. تو آسان طریقہ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہہ دیا تو کچھ نہ کچھ ریزن ہوگی، ہمارا فائدہ ہوگا، بس عمل کرنا. یہ ہے سمینا واتانا. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم کوئی بھی پتہ چلے تو اس کو بجا لانے میں جلدی کرنا چاہیے. یہ کیا تو انہوں نے بھی نا، ذبح تو کیا آخر میں، لیکن اتنی کٹ حجتیوں کے بعد. تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے، فوراً عمل کرنے میں اور بہت دیر کے بعد کٹ حجتیاں اور انتظار یہ سب کرنے کے بعد. کیوں فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون. سابقون السابقون کون ہوتے ہیں؟ سابقون السابقون سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے. یہ سورہ واقعہ 3 کیٹیگریز بتاتی ہے انسانوں کے روز قیامت، 2 نہیں بتاتی، ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک ایلیٹ کلاس سابقون السابقون، جن کو فرمایا گیا اولئک المقربون، وہ اللہ کے مقرب میں سے ہوں گے، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ سابقون تھے. سابقون یعنی پوائنیئر تھے، نیکیوں میں جو پوائنیئر بننے کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کا حکم آیا سب سے پہلے میں کروں، یہ ان کی کوشش تھی، تو وہ اللہ کے مقربون. اور یہ ہم خواتین تو اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں تو بہت شوق ہوتا ہے نا پوائنیئر بننے کا، کہ میں سب سے پہلے وہ ڈریس پہنوں جو کسی نے بھی نہ پہنا ہو، میں وہ چیز پہنوں جو کسی نے پہلے نہ پہنی ہو. تو ہم تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بالکل اسی فارمولے کو اپلائی کر دیں اللہ کے احکامات کے اوپر، کہ سب سے پہلے میں عمل کر لوں، اس کے بعد کوئی عمل کرے. کیونکہ ایک تو اس میں بڑے فائدے ہیں. ایک تو فائدہ ظاہر ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، مقرب تو وہی ہیں جنہوں نے پہلے عمل کر لیا. اور دوسری بات یہ کہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اگر سب سے پہلے عمل کر لیا، آپ کو دیکھ کے لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا، تو ہر کسی کی نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. تو کتنے فائدے ہیں سوچیں. تو کبھی بھی اللہ کے حکم میں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا فلاں نہ کر لے اور ذرا دیکھ تو لوں کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. میں بس سب سے پہلے کروں نا، پوائنیئر بنے، سابقون سابقون، یہ شوق رکھیں جیسے ہمیں دوسری چیزوں میں شوق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ نہ کچھ اسباق تھے. آگے چلتے ہیں، اور اسباق اس میں اور بھی بہت ہیں، سوچیے گا اس کے بارے میں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب قتل کیا تھا تم نے، نفسن، ایک نفس کو، ایک شخص کو. کس نے قتل کیا تھا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہی بنی اسرائیل کو. کہ وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل کہ جب تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو. اور یہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی؟ یہی بات ہے، پچھلی سے جڑی بات ہے. اب یہاں پر اس واقعے کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے اوپر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا. اسی کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جو جب قتل کیا تھا تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو، ایک انسان کو،
فَدَّرَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تھے تم، باہم الزام دھرنے لگے تھے تم، فیہا اس کے بارے میں. فَدَّارَاتُمْ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دال را اور حمزہ اس کا روٹ ہے. دارون کے مطلب ہوتے ہیں پھینکنا اور ڈالنا، لیکن اس روٹ سے جب ادارا بن جائے، ادارا جیسے یہاں پر ورڈ ہے ادارا ہے فدارا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر باہم الزام دھرنا، ایک دوسرے پر الزام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو ذبح کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور پھر تم ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے لگے تھے. تو یہ وہی واقعے کا جو بیان کیا جا رہا ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ جس شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، اب اس نے وہ لاش ڈال دی تھی ایک کمپاؤنڈ کے آگے جہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، اور دیت طلب کر رہا تھا اور الزام دوسروں پر تھوپ رہا تھا. فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور سوچ یہ رہا تھا کہ اس کا حق، اس کا جو برائی ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوگی، اس نے تو رات میں چھپ چھپا کے کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ مخرج، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا گناہ چھپ جائے گا، اس کی جو گناہ ہے اس کا قتل کبھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن یہ بھول گیا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ تو نکالنے والا ہے، ظاہر کر دیتا ہے جو بھی برائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، سامنے لانے والا تھا جو بھی اس نے گناہ کیا تھا، جو وہ چھپا رہا تھا. ما کنتم تکتمون فقلنا، تو پس کہا ہم نے، یعنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقلنا، پس قل کہا نہ ہم نے، فقلنا کہا ہم نے اضربو مارو اس کو، ہو اس پر، ببعضھا ساتھ اس کے بعض حصے کے. اضربو کا جو لفظ ہے امر جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب مارو اس کا بعض حصہ، اس کے اوپر. اب کس کو کس کے اوپر مارنے کو کہا جا رہا ہے؟ حکم یہ دیا گیا تھا کہ گائے کو قتل کرو اور ذبح کرو، اور اس کے جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو لے کر مقتول کے اوپر لگاؤ، مارو، تو مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا. اسی لیے ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا. سمپل. اور اس کی بھی لاجک اور حکمت اور مصلحت ہے، ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا تھا. تو یہ کہا گیا تھا فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، اور جب ایسا کیا گیا کہ گائے کو انہوں نے ذبح کر لیا، ایک ٹکڑا اس کا مارا مقتول کے جسم کے اوپر، تو مقتول کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوئے، اس کا خون بہنے لگا، اور اس نے قاتل کا نام اور پتہ بتا دیا، اور اس کے اوپر پھر موت طاری ہو گئی. تو بھتیجے کو قصاص میں قتل کر دیا گیا. تو یہ تو واقعہ تھا جس کے اوپر یہ قصہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا بعض حصہ اس کو مقتول میں مارو تو پتہ چل جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بذریعہ وہی بھی بتا سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا قاتل کون ہے. یہ سارا کیوں کرایا گیا، اس کی وجوہات آگے بتائی جا رہی ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کے مقاصد اور مصلحت کیا تھی، وہ بتایا جا رہا ہے. کذالک، کہ اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتى، مردوں کو. یہ ہے اصل بات، یہ دکھایا یہ جا رہا تھا کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت مردوں کو زندہ کر دے گا. جیسے اب یہ مقتول بھی 2-3 دن تو اس کو گزر گئے تھے کہ یہ اس کو مرے ہوئے، تو باس بادل موت، باس بادل موت کس کو کہتے ہیں؟ باس کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو. تو دوبارہ زندگی جو مرنے کے بعد ملے گی اس کو باس بادل موت کہا جاتا ہے. تو اس کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے یہ ان کو سارا معجزہ دکھایا گیا، کیونکہ اصل میں ساری نافرمانیاں وہ کر کیوں رہے تھے؟ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے جواب دہ ہونا ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کیوں کی. تو ایک سب سے بڑی لاجک اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ واقعہ کیوں دکھایا گیا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آج اس کو زندہ کر دیا، مر چکا تھا بالکل تمہارے سامنے، زندہ کر کے کھڑا کر دیا گیا، اسی طرح تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب اور محاسبہ ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے اس کے پوری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے اور ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، لیکن جو ٹیل بون ہوتی ہے اس کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں.
وہ کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سے انسان کو کے جسم کو روز قیامت اگا دیا جائے گا اور اس میں روح ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ پورا واقعہ کیا تھا؟ باس بعد الموت کے اوپر پوری ایک ڈیمونسٹریشن تھی اور ان کا عقیدہ پختہ کر دیا گیا کہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں. تو کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. دوسرا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم کو نشانیاں دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. کیونکہ یہ پورا واقعہ ان کے سامنے ایک قدرت کی بہت بڑی نشانی بن کے سامنے آ گیا کہ وہ عقل سے کام لے. عقل سے کیا کام لے؟ کہ ان کے دلوں میں جو دوسری چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے گائے کی عظمت اور عزت انہوں نے اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی، وہ سب ان کے دل سے نکل جائے، شرک کی نفی ہو جائے، ان کو نظر آ جائے، عقل میں آ جائے، ان کی عقل سے کام لیں کہ جو گائے خود کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتی، وہ کسی اور کو کیا نفع نقصان دے سکتی. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کو ذبح کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، بہت ہچکچا رہے تھے نا گائے کو، بلکہ فائدہ ہوا کہ اتنا بڑا جھگڑا جو اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ حل ہو گیا. تو یہ ایک پورا واقعہ ان کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانی بن کے سامنے آیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو کہ کس چیز کی محبت میں گرفتار تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، تو تم یہ عقل سے کام لو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم. اتنا سب کچھ انہوں نے دیکھا، اتنے بڑے بڑے معجزے بھی دیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد دیکھنے کے باوجود بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، یعنی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، پہلے بھی تم نے پہاڑ کو سر کے اوپر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھ لیا، وہ 70 سرداروں کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، ابھی پھر اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا دل نرم پڑ جاتا، بالکل اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پگھل جاتا، اللہ کے آگے جھک جاتا، اطاعت کرتے، معافی مانگتے. مگر تمہارے پر تو الٹا اثر ہوا. ثم قست قلوبکم، تمہارے تو دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے. یہ قصد کا جو لفظ ہے اور آگے ایک اور ورڈ آ رہا ہے قسوہ، یہ دونوں کا روٹ قسو ہے، قاف سین واو، اور یہ قصد اور قسوہ کے معنی ہوتے ہیں دل کی سختی، دل میں رحم نہ ہونا، نرمی نہ ہونا، دل کا نہ کھلنا، سنگ دل ہونا، یہ ہیں سب اس کی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا سب کچھ دیکھ کے بھی تو تمہارے پر الٹا اثر ہوا، بجائے فرما برداری اطاعت جھکنے کے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی اتنے معجزات دیکھ لیے اور اتنا بڑا معجزہ ابھی بھی دیکھ لیا، پھر بھی بجائے نرمی آنے کے، فرما برداری کرنے کے، تمہارے دل سخت ہو گئے. تو اہم بات یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلے گی کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل امت کے دل کب سخت ہوتے ہیں. کسی بھی امت کے پاس جب آسمانی کتاب موجود ہوتی ہے تو ان کے دل کب سخت ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہے نا؟ جب وہ کتاب کے احکامات سے نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتی. یہی دونوں وجوہات بتائی جا رہی ہیں نا، پیچھے دیکھیں نا کہ کذالک یحیی اللہ، تو وہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تم کو آیات دکھائی جاتی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. تو جب کوئی قوم اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتی، عقل استعمال نہیں کرتی، کتاب کے احکامات میں حجت بازیاں کرتی ہے، تو دلوں میں سختی آ جاتی ہے. یہ بہت اہم بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے. تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، مقتول زندہ ہوا اللہ کے حکم سے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شرمندہ ہوتے، رجوع کرتے، پلٹ جاتے، جھک جاتے، یہ بات سمجھتے کہ کذالک یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا اسی طرح سے، اور ہم نے کس منہ سے ہم اس کے سامنے جائیں گے. تو لیکن ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے نہ اپنی غلطی کو ریئلائز کیا، نہ رجوع کیا، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ بھی نہیں. تو اب کیا ہوا؟ نتیجتاً دل سخت پر سخت ہو گئے. دل کب سخت ہوتے ہیں؟ گناہ پر گناہ کرنے سے سخت ہوتے ہیں نا. یہ بات آپ نے پیچھے پڑھی تھی نا، جہاں آپ نے پڑھی تھی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر ان کی مہر لگاتی. تو دل سخت ہونا اور مہر لگنا ایک ہی بات ہے نا.
اسٹیمپ ہو جانا دل کا سخت کہ بالکل نہ کسی چیز سے پگھلے نہ کوئی اثر قبول کرے. تو ایسی کیفیت انسان کی کب ہوتی ہے؟ گناہ پر گناہ کرنے سے. وہ حدیث یاد کر لیں نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا ایک ڈاٹ پڑ جاتی ہے. اگر پلٹ جائے توبہ کر لے تو مٹا دی جاتی ہے. لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرے تو کیا ہو؟ وہ دبا پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہونا اور دل پر اسٹیمپ لگ جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی کہہ رہے ہیں آپ کو اتنا کچھ دکھایا گیا اتنا کچھ دکھایا گیا لیکن آپ کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, نہ رجوع کیا نہ معافی مانگی بلکہ الٹا اثر ہوا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اتنا بڑا بھی معجزہ دیکھ کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے. کتنے سخت ہو گئے؟ فہیا کل ہجارہ, تو وہ ہو گئے مانند پتھروں کے, پتھروں جیسے سخت ہو گئے. سختی کے اندر پتھر کی مانند سخت ہو گئے. یا کتنے سخت ہو گئے؟ کل ہجارہ میں کاف مانند کے لیے ہجارہ حجرہ کی جمع ہے پتھروں کے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے تمہارے دل سخت ہوئے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی. فاہیہ کل ہجارہ, پتھروں کی مانند سخت ہو گئے. او یا اشد قسوہ, یا زیادہ شدید, اشد بہت شدید, سنگ دلی میں. قسوہ سنگ دل ہونا, سنگ دلی میں یعنی پتھروں یا پتھر جیسے ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. اور کیوں پتھروں سے زیادہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ آگے وجوہات بتا رہے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, کہ بے شک پتھروں میں سے, لما البتہ جو ایسے بھی ہوتا ہے پتھر, یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں, منہ اس سے ان سے, الانہار. کہہ رہے ہیں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں. نمبر 1 بتایا جا رہا ہے پتھروں کی اقسام جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. یتفجر الانہار منہ الانہار. یتفجر فجرہ سے ہے اور فجرہ کے مطلب ہوتے ہیں وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پھوٹنا یا پانی کا پھوٹنا. تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں جیسے سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹتی ہیں. ایک کوالٹی پتھر, ایک قسم کے پتھر. پھر نمبر 2 وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے, لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یشققو جو شق ہو جاتا ہے, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, تو پھر اس سے پانی نکل آتا ہے. یعنی دوسرے قسم کے بھی پتھر ہوتے ہیں جن سے وسیع پیمانے پہ تو نہریں نہیں پھوٹتی لیکن کبھی وہ بھی شق ہو جاتا ہے. شق کہتے ہیں کسی چیز کا 2 ٹکڑوں میں پھٹ جانا اور الگ الگ ہو جانا. جیسے شق القمر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. تو دوسری قسم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے قسم بتائی کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو کر نہریں نہیں نکالتے لیکن کچھ نہ کچھ تو پانی نکال دیتے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 ٹائپ بتا رہے ہیں پتھروں کی, وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے, لما البتہ وہ بھی ہوتے ہیں, یخبطو جو گر پڑتا ہے, من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت سے, خشیت کل آپ نے پڑھی تھی, اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یا بتو پیچھے پڑ چکے ہیں, اے بتو. تو 3 ٹائپ کی قسمیں بتائی گئی پتھروں کی کہ پتھروں میں بھی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن تمہارے دل تو یا تو پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو بنی اسرائیل آپ دیکھیں وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی تقریباً ہر وقت موجود رہا کیونکہ 4000 انبیاء تقریباً اس سے زیادہ آئے تھے ان کے اندر. تو کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہتا تھا. اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا. 3 الہامی کتابیں ان کی طرف بھیجی گئی, تورات, انجیل, زبور. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کچھ چیز انہوں نے چھوڑی ہی نہیں. انبیاء کو جٹلایا, انبیاء کا قتل کر دیا, نیک لوگوں کا. کتاب کو پس پش ڈال دیا. کتاب کو پس پش ڈالنا کیا ہوتا ہے ویسے؟ پیٹ کے پیچھے پھینکنا کتاب کو کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی کتاب کا جو مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا, صرف اسی کو چھوڑ دیں, باقی سارے اور الٹے سیدھے مقاصد کے لیے کتاب کو استعمال کیا جائے تو اس کو کتاب کو پس پش ڈالنا کہتے ہیں. تو کیا 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 انہوں نے؟
انبیاء کو جھٹلا دیا، قتل کر دیا، کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب میں تحریف کر دی، اللہ سے بڑی بڑی عہد شکنیاں کی، احکامات کا مذاق اڑایا. پیچھے آپ نے پڑھا نا، ہتتن کے بجائے ہنتتن کہتے لگے، سرینوں کے بند داخل ہوئے، رسول کو تو تنگ کرنے کی انہوں نے انتہا کر دی، تو اللہ کے ساتھ ہیلا سازی کی، جو آپ نے پیچھے واقعہ پڑھا سبت کا، دھوکہ دینا چاہا اللہ تعالیٰ کو. تو انسان جب اتنا سب کچھ کرے تو دل سخت ہوتے ہی ہے نا، نہیں ہوں گے؟ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تو دل سخت ہو جاتے ہیں. انسان پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے، دل کے اندر سے خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی سے محبت نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، دل اچاٹ ہو جاتا ہے نا، دینی محفلوں میں دل نہیں لگتا. وہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت ہو جاتی ہے. پیچھے پڑھا نا آپ نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. تو اب سوچے کوئی جگہ بچی ہدایت کے اندر جانے کی یا خیر کی باہر آنے کی؟ ہر راستہ بند ہو گیا. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، دل کی سختی اور مہر لگ جانا، تو پھر نہ کوئی خیر اندر جاتی ہے اور نہ کوئی خیر پھر باہر آتی ہے. سارے دروازے خیر کے بند ہو جاتے ہیں، خیر باہر جانے کے اور اندر آنے کے بند، کلوزڈ بالکل. تو انسان پھر کیا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ ہی نہیں پاتا، پلٹ نہیں سکتا نا. اور یہ صورتحال کسی بھی فرد کے لیے یا قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے. یہ صورتحال جو ہوتی ہے نا، دلوں پہ سختی آ جانا یا دل کے اوپر مہر لگ جانا، دل سخت ہو جانا، یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور بطور قوم بھی ہو سکتی ہے. قوموں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، دل سخت ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. تو خطرناک کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان پھر اللہ کی طرف پلٹ نہیں پاتا، کیونکہ انسان کی اصلاح کی توقع نہیں رہتی. جب ہدایت کے سارے راستے بند ہو گئے، دل پہ مہر ہو گئی، کان بند کر لیے، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، دل کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے، تو اصلاح انسان قبول نہیں کرتا نا. اور جب اصلاح قبول نہیں کرتا، کسی کی بات سنتا بھی نہیں ہے، تو تباہی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی ہے کہ تم ایسے نہ ہو جانا. اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، الحدید 16. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما ینزل من الحق. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائے اور دب جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے اتارا ہے اس کے آگے جھک جائے. جب اس صورت کا نزول ہوا تھا تو صحابہ کرام اجمعین جو تھے زارو قطار روئے تھے اور سڑک پہ نکل گئے تھے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے دل آپ کے ذکر سے جھک جائے. تو اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں. اس میں پہلے پوچھا کہ کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں اور جھک جائیں، اس کے آگے جھک جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے اتارا ہے. پھر ہدایت کی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان کے اوپر ایک عمر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم. اور دل کی سختی سے انجام کیا ہوا کہ کثیر منہم فاسقون، اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمان ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو کی ہے کہ تم ویسے نہ ہو جانا کہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو دل کی سختی بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے. اور اس کی وجہ مین کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی آیات سے لاپرواہی سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے. آیات دیکھیں نا، وجہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آیات اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو، دل میں نرمی پیدا ہو، اللہ کی طرف رجحان ہو. لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. تو دلوں کی سختی خطرناک چیز ہے اور آیات سے لاپرواہی سے پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک قرآنی آیات ہوتی ہیں یعنی کتاب کی آیات، اور دوسری کون سی ہوتی ہیں؟ آیات کونیہ ہوتی ہیں، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں.
تو جو تیز ہوا چلتی ہے یا آندھی آتی ہے بہت زیادہ، یا جو بھی تھنڈر اسٹارم آتا ہے یا زلزلے وغیرہ آتے ہیں، یہ سب بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ غیر معمولی واقعات جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے سامنے لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں، کہ انسان سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنے زلزلے کیوں آ رہے ہیں، بیماری کیوں آ رہی ہے، اتنے مشکلات کیوں آ رہی ہیں، سوچے اور پلٹے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوچے نا، جب کوئی مشکل مصیبت آندھی آتی تھی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، حضرت عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز پڑھنے میں لگ جاتے تھے، دعائیں کرنے میں لگ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ عائشہ اس طرح ایک دو قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو یہ ہے جب دل میں نرمی ہو تو انسان کے اندر اس طرح کی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، پھر بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، چاند گرہن کی۔ اسی طرح بارش نہیں ہوتی تھی تب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز استسقاء پڑھتے تھے۔ تو بات اس میں بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ جس دل میں خیر ہوتی ہے نا، نرمی ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، خشیت کل سمجھائی تھی، عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں موجود ہونا، تو وہ دل نرم ہوتے ہیں۔ وہ ہر نشانی دیکھنے پر ان کو اللہ یاد آتا ہے، ہر نشانی پہ اللہ یاد آتا ہے، چاہے وہ اچھی نشانی ہو، سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، آسمان کے خوبصورت مناظر کو دیکھیں، ان کو رب یاد آتا ہے۔ وہ پہاڑ پرندوں کو دیکھیں، ان کو رب یاد آتا ہے، ان کے لب پہ سبحان اللہ آتا ہے، ان کو ہر موقع پہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح وہ کوئی مشکل چیز دیکھتے ہیں تب بھی ان کو اللہ یاد آتا ہے، آندھی طوفان دیکھتے ہیں ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے نشانیاں کہ دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی یاد موجود ہے۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نرم دل۔ کون سا دل ہوتا ہے؟ نرم دل۔ اس کے برعکس ایک سخت دل ہوتا ہے، ثم قست قلوبکم، جو بہت کچھ دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی کوئی اور تعویل نکال لیتا ہے۔ اچھا زلزلہ آیا تھا تو فلاں جگہ پلیٹیں ہل گئی ہیں، فلاں جگہ کا اوریجن تھا، اور فلاں اس وجہ سے ہوا، اور فلاں جو سسٹم ہے وہ داخل ہوا۔ نہ اس کا دل ڈرتا ہے، نہ پلٹتا ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو وہ اس کی سائنسی وجوہات ڈھونڈ لیتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی نشانی سمجھ کے اللہ کی طرف پلٹے۔ تو یہ تو کونی آیات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، نرم دل کا بھی بتا دیا آپ کو اور سخت دل کا بھی بتا دیا۔ پھر دوسری آیات ہوتی ہے قرآن کی آیات، اس پہ کیا حال ہوتا ہے نرم دل لوگوں کا؟ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل جھک جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کی آنکھ بھر آتی ہے۔ جیسے آپ نے نجاشی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، 7ویں پارے کا سٹارٹ ہے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، مسلمان وہاں گئے ہیں تو کفار ان کے پیچھے چلے گئے تھے کہ ان کو واپس لے کے آئیں، تو اس کے دربار میں پیش کیا گیا تھا فیصلے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا تھا مسلمانوں سے کہ ہاں بھائی کیا تم نے نیا دین کون سا اختیار کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے نجاشی جو ابھی عیسائی تھا، ایمان ابھی نہیں لایا تھا، اس کے سامنے سورہ المریم کی تلاوت کی تھی تو زارو قطار رویا تھا، وہ تخت سے اتر کے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، کیونکہ اس دل میں اس کا دل نرم تھا، قرآن کا اس کے اوپر اثر ہوا، زارو قطار رویا اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق ہے۔ اور سورہ الانفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، سچے مومنین کی نشانی بتائی ہے، کیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک سچے مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ تو ایسا ہونا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے، دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بدبختی اور سختی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، احکامات سامنے آ رہے ہیں، سب کچھ ایک کام پہ حکم آ رہا ہے، انسان اس پر عمل کرنے کے بجائے الٹا کیا کرے؟ بحث مباحثے میں پڑا رہے، حجتیں نکالے، وہ کہے کہ سمجھ نہیں آتا، میری عقل میں نہیں آتا،
اس کی لاجک کیا ہے، پتہ نہیں اس زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہیں، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب انسان عمل سے دور ہوتا ہے تو دل سخت ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ترین آیات ہیں، خیال رکھیں. کیونکہ یہ امپورٹنٹ ترین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دل کی جو ٹائپس بتائی جا رہی ہیں نا، آگے دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں نا. یہ جو پتھروں کی مثال دی ہے یہ بھی دل ہی کی مثال ہے. تو اس مثالوں سے ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی سختی کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ کتنے سخت ہو گئے دل تمہارے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کے مانند ہو گئے. تو پتھر بہت سخت چیز ہوتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پگھلتا نہیں ہے کبھی. ٹوٹ جائے گا، شک بھی ہو جائے گا، پگھلے گا نہیں، نرم نہیں پڑے گا، کھلتا نہیں ہے. تو تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی شدید ہو گئے سختی میں. پتھروں سے کیوں زیادہ شدید ہو گئے؟ کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں، من الحجارہ لما یتفجر من الانہار، جو اپنے اندر سے کیا نکالتے ہیں؟ نہریں نکالتے ہیں. تو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب پتھروں میں سے نہریں نکلتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پتھروں میں بھی خیر ہوتی ہے. بہت سارے پتھروں کا سے جو نہروں کا اوریجن ہوتا ہے، چشموں کا اوریجن ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. بہت سے نہروں دریاؤں کا اوریجن پتھروں سے، پہاڑی علاقوں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، اور پھر چشمے مل کر دریا کا روپ داتے ہیں. تو بہت فائدے مند ہوتے ہیں بہت سارے پتھر کہ نہریں ان سے بہ جاتی ہیں، نکل آتی ہیں. پھر دوسری ٹائپ بتائی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تو پھر ایسے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ بے شک وہ بہت نہریں تو نہیں نکالتے، لیکن پھٹ کر کچھ نہ کچھ پانی نکال دیتے ہیں، اور کوئی چھوٹا موٹا چشمہ نکل آتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا ہی لیتے ہیں. سخت ہونے کے باوجود شک ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ خیر، کچھ نہ کچھ پانی نکل ہی آتا ہے. اور جہاں تک نہریں نکالنے کا سوال ہے، تو وہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو اس سے 12 چشمے پھوٹے تھے، تو پتھر سے ہی پھوٹے تھے نا. اور تیسری ٹائپ اللہ تعالیٰ مثال کے لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، جن کو ہم عام معنی میں کیا کہتے ہیں؟ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو تم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہو، لیکن وہ کیوں گر جاتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ گر جاتے ہیں. لیکن جو انسان اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، کائنات کی نشانیاں دیکھ کر، اتنے بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر، روز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اتنی بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے گاڑیاں ڈنکیوں کی طرح بہ رہی ہوتی ہیں، ٹورناڈوز آ جاتے ہیں، پورے ان کے بہت بڑے بڑے سونامی آ جاتے ہیں. یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں نا. تو انسانوں میں بھی جو اللہ کی نشانی، کونی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ پھٹے، نہ اللہ کی آیات قرآن میں پڑھ کے اس کو نہ پھٹے، نہ روئے، نہ وہ نرم پڑے، نہ بدلے، نہ پگھلے، نہ جھکے، نہ گرے، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ او اشد قسوہ، تو وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ کر لو جیسا تم نے اپنا دل کرنا ہے. تمہیں مثالیں تو بتا دی گئی، مگر یہ یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو. یعنی کون اپنے دل کو کس طرف بنانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے دل کو کس طرح کا بنا رہا ہے. تو اب یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی توجہ طلب آیات ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. تو یہاں سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلنی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پتہ چل رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے بے شک، لیکن ان کے ذریعے ہر کسی کو سمجھایا جا رہا ہے. ہاں، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ دل کی سختی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ دل کی سختی کی ساری وہ وجوہات سوچ لیں جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا. ہاں، وہ دل کی سختی کی وجوہات ہیں. کیا 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 انہوں نے؟ اپنے نبی کی باتوں کو ہلکا لیا. ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کا طریقہ ہلکا ہے. انبیاء کو جھٹلا دیا، کتاب کو پسے پش ڈال دیا. یعنی کتاب کا جو مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، اس کے علاوہ بہت کچھ کیا. قسمیں اٹھا لو،
वजीफे बना लो, दुल्हन के सर पे से गुजार लो। फिर क्या किया, अल्लाह के अहदों से अहद शिकनी की, अहकामात का मजाक उड़ाया, अहकामात में मजाक बनाया उसको। और क्या किया, हीला साजी की अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। अल्लाह ताला को धोखा देना चाहा सब्त के वाक्य में, हीले बहाने से कि अल्लाह को कौन सा पता चलेगा, ये तो मैंने उसके लिए रखा है और ये तो मैंने उसके लिए रखा है। तो ये सारी वजूहात किसको समझाई जा रही है? बनी इसराइल के जरिए सभी को समझाई जा रही है ना, कयामत तक के लोगों को, कि दिल की सख्ती की वजूहात क्या होती हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जो उनके बारे में समझाई गई। अब हदीस के मुताबिक भी कुछ दिल की सख्ती की वजूहात होती हैं कि दिल कैसे सख्त होते हैं, तो वो भी मैं आपको हदीस बताती हूँ। हाँ, ये एक सबसे पहले मुस्लिम की हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र के बगैर, गौर से सुनिए, अल्लाह के जिक्र के बगैर बहुत ज्यादा बातें यानी कसरत कलाम ना किया करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जिक्र के बगैर बहुत ज्यादा कलाम दिल की सख्ती का सबब होता है, और बंदों में अल्लाह से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स है जो दिल का सख्त होता है। यहां तक हदीस के अल्फाज हैं। कसरत कलाम, बहुत ज्यादा बातें अल्लाह के जिक्र के बगैर दिलों की सख्ती का बाइस है, और बंदों में अल्लाह से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होता है जो दिल का सख्त होता है। तो इसी तरह एक और मसनद अहमद की हदीस का मफहूम है, हजरत अनस से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातें इंसान की बदबख्ती की अलामत होती हैं। 4 बातें इंसान की बदबख्ती की अलामत होती हैं। नंबर 1, आंख का जामिद होना। जामिद होना क्या? आंसू कम निकलना, ना निकलना। नंबर 2, संग दिल होना, कि दिल पर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। नंबर 3, लंबी उम्मीदें बांधना दुनिया के बारे में। और नंबर 4, दुनिया का हरीस होना। अब ये चारों चीजें जो दिल की सख्ती और बदबख्ती के अलामात बताई गई, ये कनेक्टेड भी हैं। अगर आप सोचें, उल्टी चले ना, आखिरी चीज बताई गई दुनिया का हरीस। तो जब इंसान दुनिया का हरीस होता है तो नंबर 3 पे आता है, लंबी उम्मीदें बांधता है। जब लंबी उम्मीदें दुनिया के लिए बांधता है, सिर्फ दुनिया में खुब जाता है, तो फिर क्या होता है? नंबर 2 पे आ जाता है, दिल आखिरत के हिसाब से सख्त हो जाता है ना, नेकी की तरफ कम मुतवज्जो होता है, टाइम ही नहीं होता ना, टाइम ही नहीं होता, दुनिया इतना खुबा होता है, टाइम ही नहीं। और फिर जब दिल सख्त हो जाता है तो पहली तरफ आ जाता है, आंख जामिद हो जाती है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। फिर इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल की नरमी का बाइस होती हैं, दिल की नरमी का बाइस होती हैं। वो क्या होती हैं? नंबर 1, जिक्र इलाही करने से, जबान को जिक्र इलाही से तर रखना दिलों को नरमी पैदा करता है। अला बिज़िक्र इल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान की तिलावत, तिलावत कुरान दिलों में नरमी पैदा करती है ना। आप देखें ना, नजाशी का वाकया मैंने भी आपको सुनाया ना। और इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कुरान जब उनके सामने पढ़ा जाए, उनके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि दिल पर असर करता है ना कुरान। कुरान समझ में ना भी आ रहा हो तो उसकी तासीर है कि दिल पर असर करता है, लेकिन डेफिनेटली नरम दिलों पर असर करता है। फिर इसी तरह मौत को कसरत से याद रखना, हदीस के मुताबिक बता रहे हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मौत को कसरत से याद रखा करो, जो लज्जात को तोड़ने वाली चीज है। अगर मौत को याद ना करे इंसान तो दुनिया में खुबा रहता है। फिर इसी तरह चौथी बात है, कब्रों की जियारत करने को भी इसीलिए कहा गया है कि इंसान मौत को याद रखता है। और नंबर 5, यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरना, ये भी दिलों में नरमी पैदा करता है। शफकत से हाथ फेरना यानी यतीम को सपोर्ट करना। ये एक शख्स ने, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके दिल की सख्ती की शिकायत की थी, तो आपने कहा कि किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम्हारे दिल में नरमी पैदा हुई। तो ये सारी चीजें हैं जो दिल में नरमी पैदा करती है। फिर इसी तरह कायनात के ऊपर गौर करना, अल्लाह की कुदरतें ढूंढना हर चीज में। तो जो ढूंढता है उसको नजर आ जाती हैं, और उसका दिल खुद ब खुद खुलता चला जाता है, नरम पड़ता चला जाता है। तो अब आप देखें कि इसमें एक और भी हमें चीज यहाँ पर बहुत जबरदस्त मालूम हो रही है कि पत्थरों में भी, इन आयात से पता चल रहा है कि पत्थरों में भी कुछ इदराक और कुछ हिस्स और हरकत होती है। हालांकि देखने में बेहिस लगते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, और कुरान की कुछ और दूसरी आयात और अहादीस से ये बात साबित होती है कि पत्थरों में भी कुछ इदराक और फहम होता है। अब उन आयात और हदीस को हम देखते हैं। जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 है, बनी इसराइल 44,
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کیا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ایسی ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ. وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز آ گئی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تو کرتی تو ہر چیز ہے تسبیح. تو اس کا مقصد جب ہر چیز کرتی ہے تو پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں نا. اور پھر اسی طرح پتھر اور پہاڑ کے حوالے سے آپ دیکھیں سورہ الحشر کی آیت نمبر 21، سورہ الحشر کے آخر میں آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں نازل کرتا اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر تو کیا ہوتا؟ لا رأیتہ، تم دیکھتے کیا ہوتا ہے پہاڑ کے ساتھ؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ دب جاتا، جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. پہاڑ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مل کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 79 ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو کہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. اسی طرح ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی مٹھی میں کنکریوں کی تسبیح سنوائی تھی جو بن بناہٹ کی شکل میں تھی. صحابہ کرام نے سنی تھی، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کچھ بن بناہٹ کی شکل میں کنکریوں سے آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے مشکات کی، کہ آپ خیبر نامی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو پہاڑ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ پر سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ یہاں پر یہود آ کے آپ کو قتل کر دیں گے اور پھر مجھے عذاب دیا جائے گا. پھر اسی طرح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے احد پہاڑ کے لیے آپ نے فرمایا احد کے لیے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. تو اب آپ سوچیں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو کل میں نے سیرت میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. حجر اسود کے بارے میں آتا ہے، کل بھی آپ نے پڑھا تھا سیرت میں کہ حدیث کا مفہوم ہے بخاری کی کہ جس نے روز قیامت جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا تو روز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گا، حجر اسود. اور پھر اسی طرح کچھ اور چیزوں میں بھی احساسات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے. فار ایگزامپل مسجد نبوی کے بہت مشہور قصہ ہے کہ جب تک آپ کا ممبر نہیں بنا تھا تو آپ کھجور کا ایک تنا تھا مسجد نبوی کے صحن میں جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو جب ممبر بن گیا تو آپ نے ممبر کے پر آپ جانے لگے تو تنا پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگا، اس سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. تو آپ نے اس کے قریب جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو یہ نہیں چاہتا کہ تو جنت کا درخت بنے. تو درخت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ درخت کے اندر نرمی تھی، اللہ کی خشیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ وہ آپ کی پشت اپنے پر ہٹنے کی وجہ سے رو رہا تھا. سوری. پھر اسی طرح دیکھیں کہ سورہ زلزال کے اندر کیا آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها میں کیا آتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین اس روز قیامت اپنی خبریں بیان کر دے گی. زمین گواہی دے گی کہ اس کے اوپر کس نے کیا کس وقت میں کیا تھا. اور اسی آیت کے اوپر جو ہے سورہ زلزال کی ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہی ہوں گی کہ وہ ہر ایک کے اعمال کو بیان کر دے گی کہ اس کے اوپر کس نے کیا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کچھ وہ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، لیکن پھر یہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ادراک اور فہم ہوتا ہے. اسی طرح سائنس بتاتی ہے آج کے جو پتھر ہمیں ساکت و جامد لگتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے. کیسے؟ اب جس نے سائنس پڑھی اس کو پتا ہے نا کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے، تو پتھر بھی ایٹم سے بنے ہیں اور ایٹم کے اندر پروٹون اور الیکٹران یہ سب نہیں ہوتے جو ہر وقت حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بے حس ہے
لیکن ثابت ہے، آپ کو اتنا کچھ بتا دیا کہ ان میں بھی ادراک اور فہم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری سب چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہو، جیسے زمین ریکارڈ کر رہی ہے۔ ریت کا بھی نئی تحقیق نے بتایا کہ ریت کے اندر بھی جو اس طرح کی تحقیق ہوئی ہے کہ وہ ساؤنڈ ویوز کو ایبزارب کرتی ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پتھروں کی جو مثال پیش کی ہے، تو وہ کس سے، اس کو اشارہ کس طرف ہے؟ اہم بات تو یہ ہے، 3 پتھروں کی اقسام بتائی گئی ہیں، تو اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ مومن کے دل کی طرف ہے، مومن کے دل کی ٹائپس کی طرف ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ انسان کے دل کو پتھروں سے بھی، اس انسان کے دل کو پتھروں سے سخت بتایا گیا جو اطاعت سے دور ہے، جس پر کسی قسم کی آیات کا اثر نہیں ہوتا، نہ احکامات سنتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، سنتا ہے اگنور کر دیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، باہر کچھ بھی حادثات دیکھتے رہیں، کسی کے اوپر کچھ بھی مصیبت دیکھتے رہیں، کوئی چیز اس میں بدلاؤ نہ لا سکے۔ تو اب اس کو بتایا گیا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ذرا ریلیٹ کر کے ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 3 پتھروں کی اقسام سے مثال کس کی دی ہے؟ مومن کے دل کے، ہر کوئی اپنے دل کی ٹائپ دیکھے کہ کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے کون سی ٹائپ بتائی گئی کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یتفجر، جس میں سے نہریں، منہ الانہار، نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو اب خیر کثیر کی طرف اشارہ ہے۔ نہروں کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت زیادہ نیکیاں، یعنی یہ اس مومن کے دل کی طرح ہوتا ہے ایسا پتھر جو خیر و بلائی کو جذب کرتا ہے۔ ایسا پتھر سے مثال کس مومن کے دل کو دی گئی ہے؟ اس مومن کے دل کی جس کا دل طیب زمین کی طرح ہوتا ہے، بلد الطیب، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، جو ہر قسم کی خیر کو، پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور پھر جذب کر کے خیر کثیر کی پوری ایک فصل اگاتا ہے جس سے ہر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ صرف اس کو، ایک اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اور بہت دنیا کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ نہریں پھوٹتی ہیں اس کے اندر سے، کسی کو تکلیف مصیبت میں وہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی آیات سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ یعنی نیکیاں، نہروں کو آپ تشبیہ دیں نا، خیر کثیر، نہریں کیا ہیں؟ ہر قسم کی نیکی کرتا ہے وہ انسان، ہر طرف سے وہ فاستبقوا الخیرات والی بات سوچ سوچ کے کرتا ہے۔ اور نہریں پھوٹتی، جو نہریں پھوٹتی ہیں اس سلسلے میں، یعنی دل اس کا اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس سے خیر پھوٹتی ہے، کسی کو مشکل مصیبت میں دیکھتا ہے، اس کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، سوچتا ہے کہ میں کیسے اس کی مدد کروں۔ اس میں سب سے بڑی مثال نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، آخر میں بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہی ہوں، تو وصال کے قریب آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہیں کہ وہ کیسے نماز پڑھائیں گے، وہ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنا گریا ان پر غالب آتا ہے کہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، تو نماز کیسے پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نرم دل۔ پھر یہ جو آنسو بہتے ہیں نا انسان کے اللہ کے محبت میں یا اللہ کے خوف سے، اس کے بارے میں بھی ایک کو 2 حدیث بتاتی ہوں۔ ایک مسلم کی حدیث ہے کہ 2 قطرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، 2 قطرے، ایک رائے حق کے شہید کے خون کا قطرہ، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو مومن کی آنکھ سے اللہ کی یاد یا اللہ کی محبت میں جاری ہوا۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے نا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اس میں ایک کیٹیگری کس کی ہے؟ وہ کیٹیگری ہے کہ جو رات میں تنہائی میں اللہ کی یاد میں رویا، جو آنکھ اللہ کی یاد میں روئی، وہ عرش کے سائے تلے ہوگی۔ تو جن کے ایسے دل ہوتے ہیں مومنین کے کہ جو روتے ہیں اللہ کی یاد میں، اور ان کی آنکھیں اللہ کو یاد کر کر کے بھر آتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا یہاں پر جو میں ریلیٹ کر رہی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ذکر تو پتھروں کا ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے فوراً بعد اس کے کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ کیوں کہا؟ پتھروں کا ذکر تھا نا کہ پتھروں میں، لیکن پھر کہا کہ اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ایک دم سے پتھروں کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تو جو تم کرتے ہو،
یعنی کرنا تم نے خود ہی ہے اپنے دلوں کی اصلاح. دل کو ریلیٹ کر کے اس کی اصلاح کا کام تم نے خود ہی کرنا ہے. لیکن دیکھ اللہ رہا ہے کہ تم کتنے سخت دل پتھر بنے ہوئے ہو, یا پتھروں کی بھی کم از کم اچھی قسم ہو, یا پھر بہت ہی نرم دل ہو. تو وما اللہ بغافل عما تعملون. تو ابھی تو پہلی قسم کو ہم نے ریلیٹ کیا کہ جس میں سے نہریں نکلتی ہیں, خیر کثیر ہوتی ہے اس کے اندر. ایسے مومن کے اندر ہر قسم کی نیکی کرنا چاہتا ہے, ہر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے, آنسو بہاتے ہیں دوسروں کی تکلیف کے اوپر, اللہ کو یاد کر کے راتوں میں روتا ہے. دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پھر پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں, کبھی پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ دوسری قسم میں کچھ لوگ بظاہر آپ کو ایسے لگتے ہیں جیسے بہت سخت مزاج ہیں, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے خوش چٹان ہے, لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں خیر ہوتی ہے. ہم ان کو سخت دل سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بڑے یہ سخت دل ہیں, ان پہ تو اثر نہیں ہوتا, لیکن اندر کہیں نہ کہیں خیر ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اچانک کوئی حادثہ, کوئی واقعہ ایسا آتا ہے کہ ان کا دل پھٹ جاتا ہے, شک ہو جاتا ہے, اس میں سے خیر باہر آئی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ پانی, بدل جاتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. خیر اندر ہوتی ہے ان کے, لیکن اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. تو جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ان کے سامنے ہوتی ہے جو ان کے لیے زلزلہ ثابت ہوتی ہے, اور ان کے دل میں کریک ہوتا ہے, پڑ جاتا ہے, شک ہوتا ہے, اور خیر باہر آ جاتی ہے, بدل جاتے ہیں. تو یہ دوسری مثال تھی مومن کے دل کی. پھر تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں انسان جو انسانوں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتے ہیں, اسٹف بند ہوتے ہیں, آپ کی کوئی بات آسانی سے نہیں مانتے, ضد کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کچھ بھی منائیں نہیں, پہلے اس پہ بحث مباحثے کریں گے, نہیں میں نہ مانوں, ہیل حجت کریں گے. انسانوں کے مقابلے میں سخت ہے. لیکن جہاں بات اللہ کی آ جائے, اللہ کا نام آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, تو سب ضد ایگو چھوڑ کر فوراً جھک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. اچھا اللہ کی بات کر رہے ہو, اچھا یہ اللہ کا حکم ہے, تو کوئی آرگومنٹ نہیں, فوراً گر جاتے ہیں. یہاں بھی تم من خشیت اللہ, کیونکہ ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی اور خوبصورت مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ان کے دو واقعات ایسے آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص پر وہ بہت غصہ کر رہے تھے, تو اس شخص نے آگے سے کہہ دیا کہ عمر اللہ سے ڈرو, تو زمین پر گر گئے اور اپنا گال مٹی میں لگا دیا کہ اللہ, عمر اللہ سے بہت ڈرتا ہے. پھر اسی طرح ایک مجمع میں موجود تھے, خطبہ دے رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہیں ذکر کر دیا کہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ اس کو طے ہونا چاہیے تھا اور کم ہونا چاہیے تھا. تو ایک عورت نے اٹھ کر کہہ دیا کہ عمر, جب اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی مہر کی, تو تم کون ہوتے ہو مہر مقرر کرنے والے, اور اللہ سے ڈرو. ممبر سے اترے, اتنی بھری پبلک کے سامنے زمین کے اوپر گر پڑے سجدے میں کہ عمر اللہ سے بہت ڈرتا ہے اور تو صحیح کہتی. تو یہ ہوتا ہے ڈرنا اور یہ سب کچھ کرنا. تو اب آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے, کہ ہر کسی نے, یہ ہوم ورک ہے مجھ سمیت ہم سب کا, ہم آنیسٹلی اپنے دل کا خود جائزہ لیں کہ میرا دل کون سی قسم کا ہے, نہریں نکالنے والا ہے, خیر کثیر نکالنے والا ہے, یا تھوڑا بہت پانی تو نکال ہی دیتا ہے, یا اللہ کی خشیت آ جائے تو ضرور جھک جاتا ہے, اور خدا نہ کرے کہیں کل ہجارت تو نہیں ہے. تو دیکھنا تو ہے, کیونکہ غور طلب بات یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی. کیوں دیکھنا ہے کہ پتھروں کا خالی ذکر نہیں ہے, پتھروں کے فوراً بات کیا کی اللہ تعالیٰ نے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تو اس لیے ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے نا, اور دلوں کی اصلاح کرنی ہے کہ دیکھیں, اور دل میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور الحمدللہ بہت لوگوں کے ہوگی, لیکن جہاں نہیں ہو وہاں پر کوشش سے دلوں کو نرم کرنا ہے. اور بس میں نے آپ کو اس کے ٹپس بتا دی کہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے, اور دلوں کی نرمی. تو الحمدللہ آج یہاں تک رکھوں گی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور آگے بالکل الگ بات تھی, تو یہاں تک رکھا ہے. اور ابھی جائیے گا نہیں, میں ابھی آپ کو ہالیڈیز کا بتاؤں گی دعا کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اگلے ہفتے جیسا کہ آپ کو پتا عید الاضحیٰ ہے تو نیکسٹ ویک کی کلاس آپ کی آف ہے, دونوں وینسڈے اور تھرسڈے کی. عید الاضحیٰ کی چھٹی ہے, شاید 21-20 کو ہی کلاس تھی تو وہ نہیں ہوگی آپ کی, اس دن آپ کی چھٹی ہے. اور اس سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ جو 28-29 آئی تھنک پڑتی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کلاسز ریزیوم ہوں گی. میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ عید الاضحیٰ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے عشرہ ذی الحجہ کی عبادات کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ ہمیں توفیق دیں اس میں عبادت کرنے کی, صدقہ خیرات کرنے کی, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی, نئی صورتیں یاد کرنے کی, نماز کو ٹائم پر پڑھنے کی, اول وقت میں پڑھنے کی, اور 9 جو ذی الحجہ اس کا روزہ رکھنے کی. آمین. تقبل اللہ منا منکم. اور اب آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوشچن. آمین. جی اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کس دن بن رہا ہے؟